کافکا تک آتے آتے جو ہیرو کا تصور ہے اس کو کاکروچ نے ریپلیس کر دیا نا. کافکا کے کاکروچ کو اپنے لیے سمبل بنائے بغیر ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے. کافکا کو پڑھنے کا مطلب ہے کہ زندگی کی نادیدہ سطحوں کو یقین کی حد تک ایکسپیرینس کرنا. کافکا روایت کا ڈسٹرائر یا ڈی کنسٹرکٹر نہیں ہے. کافکا ایک اعتبار سے فارم کا منکر ہے. مطلب اس کی تحریریں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ اوور ہرڈ لٹریچر ہے جو ہم تک پہنچ گیا. ایک ہائیلی ٹریجک ناہیلزم یہ کافکا ہے. ناتمامی کو نبھانا بھی ایک کمال ہے، مطلب وہ نقص نہیں. کافکا شخصیت کی حیثیت سے بھی اسے نیٹشے کی طرح تجزیہ کرنا چاہیے، اور کافکا داستویوسکی سے زیادہ ریلیونٹ رہے گا. کوئی کہانی جیسے اس کا آغاز ہوتا ہے کاز لیس ایفیکٹ کے طور پہ ہوتا ہے. اس نے یہ بتا دیا کہ اے ہرکولیس آف اے امریکہ، تم کبھی آئینے میں دیکھو تمہیں لقوہ ہو چکا ہے. تاریخ کا سب سے بڑا قومی ڈپریشن جنگ عظیم دوم کے بعد پیدا ہوا. اس سے کہیں زیادہ شدید ڈپریشن کافکا 1914 سے پہلے کر کے دکھا چکا. کافکا کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تاریخ سے آگے ہے. تو جناب آپ تینوں کو خوش آمدید. یہ بلال احمد صاحب، کونین عباس صاحب، علی حیدر صاحب، یہ جیسے ظاہر میرے بہت جونیئرس ہیں، اور مجھے یہ لگتا رہا ہے کہ میں آج تک جیسے ان پر جیسے ظلم کرتا رہا ہوں جونیئرس پر. وہ ظلم اس لیے اب محسوس ہوتا ہے کہ میں نے کبھی ان کے خیالات یا ادبی معاملات میں ان کے تعصبات، ان کے اطمینان کی حد تک نہیں سنے. تو آج جیسے ایک سلسلے کا آغاز کرتے ہیں، یہ صرف ایک پروگرام نہیں ہوگا بلکہ اللہ چاہے تو آگے بھی چلے گا، کہ جونیئرز بیٹھتے ہیں اور ایک آدمی جو عمر میں زیادہ ہو اور جس موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہو اس موضوع کو تھوڑا بہت جانتا بھی ہو، تو وہ بیٹھ کر اپنے چھوٹوں سے جو عمر میں چھوٹے ان سے جیسے باتیں اگلوانے کی کوشش کرے کہ بھئی موضوع یہ ہے. اب آپ ہر طرف سے ہر کانٹیکسٹ سے بے نیاز ہو کے اسے ری کانٹیکسٹ کریں. تو آج کی کوشش کافکا کے بارے میں ہم کریں گے کہ کافکا کا ایک تدریسی کانٹیکسٹ ہے، ایک رسمی اور روایتی اس پر کام ہوا ہے. بڑے بڑے لوگوں نے اس پہ کام کیا، اس پہ رائے دی. تو بعض مرتبہ ماضی میں بن جانے والی بڑی رائیں وہ حال کے لوگوں کے لیے حجاب بن جاتی ہیں یا کام چوری کا سبب بن جاتی ہیں. تو تنقیدی روایت یا تخلیقی تسلسل کے لیے درکار متنوع تنقیدیں یہ اس طرح ختم ہو کے رہ جاتی ہیں. اور ہمارے یہاں تنقید کی پسماندگی کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے اختلاف کو انٹریکٹیو نہیں رکھا، یعنی دو مختلف چیزیں آپس میں ٹکرا کے ایک ایسی تیسری چیز پیدا کر دیں جس کا آتھر ہم میں سے کوئی نہ ہو. تو آتھر لیس ڈسکورس جو ہے نا وہ ہوتا ہے روایت کا اصل تسلسل. تو آج ہم نے طے کیا تھا کہ کافکا کی جو شہرۂ آفاق تحریر ہے دا ٹرائل، اس پر ان لوگوں سے پوچھیں گے، ان سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی مطلب بلکہ اس سے پہلے کافکا کے بارے میں عمومی گفتگو کریں گے جس سے اس کا تعارف ہو جائے
تو اس میں میری دلچسپی یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے اپنے کافکا کا تعارف کروائیں. بڑا آدمی جو ہوتا ہے وہ فکسٹی کے اصول پر نہیں ہوتا. کثرت تعبیر اگر نہ ہو تو متن بڑا نہیں ہے، یا میرا اس سے سنجیدہ تعلق نہیں ہے، یا اس میں میرے لیے ذہنی، روحانی، قلبی افادیت نہیں ہے. تو جس چیز سے ہمارا تعلق تھوڑا جیسے لینے والا بن جائے، کافکا ایسے لوگ ہیں جنہیں آپ دے نہیں سکتے، ان سے لینا ہی لینا ہے، یا تو انہیں چھوڑ دینا ہے یا ان کا ریڈر بننا ہے، تو ایک طرح ادب کے ساتھ پڑھنا ہے. اور اس کافکا کو پڑھنے کا مطلب ہے کہ زندگی کی نادیدہ اور اب تک نہ سمجھی ہوئی سطحوں کو یقین کی حد تک ایکسپیرینس کرنا ہے. یعنی جس یقین پہ دلیل نہ ہو اس یقین کا تجربہ کرنا ہے. یہ کافکا جیسے تمام جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ یہی اس قابل بنا دیتے ہیں. تو آج ہم پہلے بلال صاحب سے پوچھیں گے، یہ بہت پڑھتے ہیں، مطلب بہت سنجیدہ قاری ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عملاً بھی ایک تخلیقی سرگرمی میں رہتے ہیں. موسیقی اور شعر و ادب میں جیسے قابل اعتبار دسترس رکھتے ہیں. تو ان سے ہم پہلے پوچھیں گے کہ یہ کافکا کے بارے میں اپنی دانست میں، یا جسے یہ تاثرات کا عنوان دیں، وہ تاثرات بتائیں. دیکھیں، ایک ایسا ادیب جو مرنے کے بعد جس کو شہرت ملی یا جس کو، اور لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے کہ جیسے میٹامورفوسس تو زندگی میں ہی شائع ہو گئی تھی، لیکن جو دا ٹرائل ہے یا ایک دو اور بھی ناول ہیں، وہ مرنے کے بعد ایک دوست نے منتشر مسودوں سے یکجا کر کے چھاپے، اور اس پر بھی اتفاق نہیں ہے کہ جو ترتیب اس کی تھی وہ صحیح تھی یا نہیں تھی. کیا پتہ کچھ چیپٹرز آگے پیچھے کر دیے گئے ہوں. تو پھر اس صورت میں اتنی بڑی کیا کہتے ہیں کمی کہ جب متن پہ ہی ہمارا اعتبار نہیں ہو کہ یہ مصنف اگر زندہ ہوتا تو کیا وہ اسی متن میں اس کو چھاپتا، بلکہ کہا جاتا ہے کہ اس نے تو شاید یہ کہا تھا کہ اس کے مرنے کے بعد جو بھی چیزیں نہیں چھپی ان کو تلف کر دیا جائے. تو پھر اور پھر اس کو بہت بڑا ایک تخلیقی ایک کارنامہ جب قرار دیا جاتا ہے تو پھر ایک پریشانی ہو جاتی ہے کہ پھر جو چیز اپنی کیا کہیں اصلیت میں ہی جو مشتبہ ہو کہ وہ اس کی ہے بھی یا نہیں، یا اس طرح سے اس کی ہے بھی یا نہیں جس طرح سے وہ چاہتا. تو پھر ایک مطلب کتاب اٹھانے سے پہلے ہی آپ جو ہیں وہ ایک منفی ایک تاثر کے ساتھ دا ٹرائل کو آپ شروع کرتے ہیں. ہاں، یہ ایک اہم نقطہ ہے. مطلب یہ اب تک نظر انداز کیا جاتا رہا. میں نے پہلی مرتبہ یہ سنا ہے کافکا کے بارے میں، یہ تاثر کسی کا. تو آپ کیا اس کے تمام میجر ورکس جو ہیں وہ پوسٹ ہیومسلی ہی پبلشڈ ہوئے ہیں اس کے مرنے کے بعد. تو یہ جو بات کر رہے تھے کہ کیا کافکا ہوتا ہے تو وہ اسی طرح چھاپتا یا ایڈٹ کرتا ہے، تو ان صاحب نے، اس کے دوست نے جو اس کو پوسٹ ہیومسلی پبلش کیا ہے، وہ اس میں کوئی اضافہ یا کمی نہیں کر سکتے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کافکا ایک خاص اسلوب میں لکھتا تھا جو کسی بک کیپر جو ہے اس کو نبھا نہیں سکتا کوئی. اس کا جو دوست تھا وہ ایک بک کیپر تھا، تو بک کیپر مطلب وہ صلاحیت نہیں رکھتا ہے جو کافکا کے اسلوب کو، کیونکہ کافکا کا اسلوب بہت اوریجنل ہے. نہیں، یہ جو فرما رہے ہیں نا کہ چلو وہ تو ہے کہ کسی نے لکھا نہیں، یہ شبہ ان کو بھی نہیں ہے. ان کے شبے کی اور ایک طرح سے تھوڑا بے مزگی کی وجہ جو میری سمجھ میں آئی ہے وہ یہ کہ انہیں یہ یقین نہیں ہے کہ جو کتاب یا جو کہانی میں پڑھ رہا ہوں
اس کا پلاٹ، اس کی ترتیب جو ہے وہ وہی ہے جو کافکا نے لکھتے وقت رکھی تھی، یا یہ کہ یہ ناتمام مسودہ جو کافکا کے مرنے کے بعد چھپا ہے، ممکن ہے کہ کافکا اس صورت میں اسے نہ چھپنے نہ دیتا. تو گویا منشا نہیں ہے مصنف کی اس کے متون کے بارے میں. ہمیں نہیں معلوم کہ کافکا کیسے کرتا اسے. اور اسی طرح کافکا کی تقریباً 90% تحریریں ناتمام ہیں. تو یہ ان کا جو اٹھایا ہوا نقطہ ہے وہ یہی کہ ہم اس کی بنیاد پہ کافکا کی ادبی حیثیت یا اس کی انفرادیت وغیرہ پر کوئی رائے قائم کرنے کے لیے جیسے ڈیٹا نہیں رکھتے. تو یہ ٹھیک ہے. اچھا، ڈیٹا جو ہے جاوید صاحب، خصوصاً جدید ادب میں ڈیٹا کی وہ حیثیت نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم ریڈر رسپانس پرسپیکٹو سے دیکھیں تو ٹیکسٹ ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے نا. تو کافکا کی اس کے پیچھے کیا اپروچ تھی، یا کافکا کس کینن کے تحت لکھ رہا تھا، وہ انسگنیفیکنٹ ہو جاتا ہے نا. ہاں، یعنی کہ ٹیکسٹ وجود میں آ کر شائع ہو کر اپنے مصنف سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اور اس کے مصنف کے بارے میں ہمارا علم غیر ضروری ہو جاتا ہے. اور ٹیکسٹ سمجھیں کہ فرض کیا کہ دا ٹرائل وغیرہ یہ آتھر لیس ٹیکسٹ ہیں، تو جس نے بھی انہیں لکھا ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ اس پہ کچھ فرمائیں. آپ کا میری نظر میں ایسا رائٹر ہے یا ایسی کانشیسنس ہے، مطلب اس کی انفرادیت اس میں ہے کہ وہ جو کانشیسنس ہے وہ کوئی مفہوم قبول نہیں کرنا چاہتی. نہیں، فی الحال اس مسئلے پہ رہیے کہ یہ ٹیکسٹ کو آتھر سے جیسے مشروط کرنا ہے، یعنی کہ اس کی نسبت تاریخی طور پر کافکا سے ثابت ہے، تو وہ اس حد تک ثابت ہے کہ وہ کاغذوں کا ایک انبار، لکھے ہوئے کاغذوں کا ایک انبار چھوڑ گیا تھا، اور اس میں کئی عنوانات بھی لکھے تھے، لیکن وہ کاغذات بس ڈھیری کی طرح تھے. تو اس کا ایک دوست آتا ہے اس کے مرنے کے بعد، ان کاغذات کو نئی ترتیب دیتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ ان کاغذات کو ترتیب دے کر ایک کہانی، ایک ناول وغیرہ کے طور پہ چھپواتا ہے. اور اس کے چھپنے کے بعد مغرب میں زلزلہ آ جاتا ہے، یہ جاننے کے باوجود کہ کافکا کے ہر صفحے پہ دستخط نہیں ہے، اور کافکا کی ترتیب اور پلاٹ وغیرہ کیا تھا، ان سوالات کو اہمیت نہیں دی گئی. مطلب یہ جیسے موضوع ہی نہیں بنے، کیونکہ وہ جو دوست تھا وہ اس کا رازدار دوست تھا، اور کافکا کی تحریریں جو ہیں وہ اس کی ہی تحویل میں رہتی تھیں. تو گویا وہ ترتیب کا مسئلہ شاید نہیں ہے، اس نے اس کی ناتمامی کو پورا نہیں کیا. یہ ہو سکتا ہے اسے معلوم تھا کہ نامکمل ہے، کافکا نے کہا تھا یہ مکمل نہیں ہے، تو اس میں کوئی تکمیل والا کوئی پیرا نہیں بڑھایا، اسے نامکمل کہہ کے شائع کیا گیا. اور کافکا کی جیسے 80% سے زیادہ تحریریں ناتمام ہیں. تو اس میں پوچھنا یہ ہے کہ اس تحقیق میں پڑھنے کی کوئی تنقیدی ضرورت ہے، یعنی کافکا اسٹڈی میں ان کے اٹھائے ہوئے پوائنٹ کی کیا اہمیت یا حیثیت یا ضرورت ہے؟ جاوید صاحب، میری نظر میں جو بلال بھائی نے نقطہ اٹھایا ہے اس کی اہمیت اس لیے نہیں ہے کہ اگر جو کچھ بھی ہمیں مہیا ہے، میسر ہے کافکا کے تحریروں کے حوالے سے،
اگر ہم صرف اس ٹیکسٹ کو ہی دیکھیں تو وہ ٹیکسٹ بذات خود بھی نامکمل ہی ہے. یعنی کافکا کی کہانیوں میں ہمیں کوئی ریزولوشن نہیں ملتی ہے، اور یعنی اس کا کوئی انجام نہیں ہے. جو انجام کا تصور ہم لوگ رکھتے ہیں، ایک روایتی ایک کنونشنل سا تصور ہے، وہ کافکا کی کہانیوں میں، اس کی تحریروں میں نہیں ہے. تو یعنی دانستہ نہیں رکھا اس نے انجام. مطلب آپ کی بات سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ انجام نہ رکھنا کافکا کی ٹیکنیک کا حصہ تھا، جو کئی لوگوں نے کہا بھی ہے کہ یہ ہم ویسے ہی کہتے ہیں کہ یہ نامکمل چھوڑ گیا. وہ کہتا تھا کہ نامکمل ہے، لیکن وہ خود بھی چھپاتا تو اتنا ہی چھپاتا. جاوید صاحب، میں مطلب اس چیز سے اتفاق کرتا ہوں کہ اگر وہ خود بھی، مطلب میرا ایسا خیال ہے کہ اگر وہ خود بھی چھپواتا تو شاید وہ اتنا ہی چھپواتا. ہاں، مطلب یہ کہ ایک جملے میں جو میں آپ کی بات سمجھا ہوں وہ یہ کہ مسودات کو معروف معنوں میں نامکمل اور ادھورا چھوڑ دینا اس کی تکنیک تھی. جی. یعنی وہ ایسا کرتا تھا. کیونکہ ناتمامی کو نبھانا بھی ایک کمال ہے، مطلب وہ نقص نہیں. اچھا، پھر ناتمامی کو نبھایا کیسے اس نے؟ مطلب اگر ہم اس کو سمجھیں بھئی کافکا ایک ایسا رائٹر ہے جس نے اپنی تقریباً سب تحریروں کو ناتمام کہا ہے، تو ناتمامی کے باوجود وہ فکشن کی روایت میں سب سے بڑے درجے کے کیوں ہیں؟ کافکا شاید ایک لحاظ سے واحد فکشن رائٹر کہا جا سکتا ہے کہ اس نے ہر ٹیکنیک، ہر کانٹینٹ اور ہر تخیل کو اس نے جیسے بریک کر دیا. اس سب کو یوں اس نے ہٹا کر ایک طرف رکھ دیا اور جیسے قسم کھا لی کہ میں روایت کی کسی ایک اینٹ کو بھی اپنی عمارت میں نہیں لگنے دوں گا. اور پہلے ہی اس کے ذہن میں تھا کہ عمارت میں ایسی بناؤں گا کہ وہ نامکمل رہ جائے، ایک چیلنج کی طرح کہ بلاؤ داستویسکی کو اسے مکمل کر کے دکھائے. ایسا کہہ سکتے ہیں، مطلب جذبات میں کہہ دیں تو ایسا کہہ سکتے. اچھا جاوید صاحب، یہ بات اس کے اسلوب تک محدود ہے یا ہم اس کی کریٹو کانشیسنیس پر بھی یہ بات اپلائی کر سکتے ہیں جو آپ فرما رہے ہیں؟ ہاں، تو وہ کیا ہے؟ اب وہ ہم تھوڑی نا، ہم تو ان کی ترجمانی کر رہے ہیں. وہ کیا ہے کریٹو کانشیسنیس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب کریٹو کانشیسنیس یہ ہے کہ اگر ہم ٹریڈیشن کے سینس میں دیکھیں تو کافکا کا تخیل مجھے ٹریڈیشن کے کولیپس سے پیدا ہوتا ہوا نظر آتا ہے. مطلب وہ کولیپس آف ٹریڈیشن سے اس کی کریٹو امیجنیشن جو ہے وہ جنم لے رہی ہے. مطلب جیسے اس بات کو ہم ایسے ہی اپنے احساس کے طور پر کہیں کہ اس کی نظر میں روایت کی سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ وہ تکمیل کا مقصد حاصل کرنا، اس کا تسلسل مکمل ہو جانے کے لیے تھا. تو کافکا کہتا ہے کہ مکمل ہو جانے کا تصور تھکن سے اور کمزوری سے اور کم ذہنی سے اور کم خلاقی سے پیدا ہوتا ہے. کوئی شے مکمل نہیں ہو سکتی، اور اس کا مکمل نہ ہو سکنا اگر آپ اچھے رائٹر ہیں اس کو ریپریزنٹ کر دیں، اس قانون وجود کو ریپریزنٹ کر دیں، تو اس کے نتیجے میں جو ہے معنی فارم پر غالب آ جائے گا. کافکا ایک اعتبار سے فارم کا منکر ہے. تو یہ بات بھائی صحیح ہوگی نہیں؟ مطلب اب ہماری کوئی، ہم تو آپ سے وہ کر رہے ہیں یار، سیکھنا نہیں جاوید چاہتے صاحب، اس میں ادب میں کچھ مطلب ادب میں کچھ اٹرنل یا امورٹل سمبلز ہوتے ہیں، جیسے ڈیتھ ہے یا ڈیسٹنی ہے، تو میں اسے انہیلیٹ تو نہیں کر سکتا نا. جیسے کافکا آپ نے کہا کہ وہ روایت شکن تھا اور وہ
روایت کے کسی بھی حصے کو قبول نہیں کر سکتا تھا یا کرنا چاہتا تھا. لیکن ڈیتھ ایسا کانسیپٹ ہے جسے وہ مطلب ڈینائی نہیں کر سکتا اس کا. تو وہ بھی جو ایک روایت کا تسلسل ہے نا کہ ادب جو ہے کچھ امورٹل سمبلز رکھتا ہے جسے آپ اگنور نہیں کر سکتے, یا اس کے بغیر ادب تخلیق نہیں ہو سکتا. ہاں لیکن یہ کہ کافکا اور کچھ اور لوگ اس میں استثناء کی حیثیت رکھتے ہیں. کافکا روایت کا ڈسٹرائر یا ڈی کنسٹرکٹر نہیں ہے. کافکا روایت سے بالکل لا تعلق اور بے نیاز ہے, نہ اس کا کوئی ماضی نہیں ہے اور ہر مستقبل اس کا ہے. یہ ناتمامی کا فائدہ ہے. کافکا داستویسکی سے زیادہ ریلیونٹ رہے گا ہمارے سبجیکٹیو آرڈر میں بھی اور تاریخی مظاہر میں. اب یہ جیسے اب داستویسکی ظاہر آپ جانتے ہیں کہ اس کا نام کہیں اس طرح آ جائے کہ وہ بھی نہیں کر سکا, تو اس کا نہ کیا جا سکا کام ایک آدمی نے کر کے دکھا دیا. اس وقت فکشن میں کوئی جارج آرویل وغیرہ کے علاوہ کوئی اتنا ایسا فکشن نہیں ہے کہ جو کہہ سکتے ہیں کہ سن 5000 میں بھی ریلیونس رکھتا ہے. تو اس کے پیچھے اس میں قوت جیمز جوائس, ہاں جیمز جوائس, ہاں بشمول نہیں, جیمز جوائس بھی ایسا ہی ہے. اب یولیسس جو ہے وہ ریلیونٹ رہے گا چیلنج کی حیثیت سے, یہ ریلیونٹ رہے گا مطلب مانوس ہونے کی جہت سے. کرے تو ہماری بات, مطلب یہ ایک ہماری ادبی اورینٹیشن بن جائے گا کافکا, اور جیمز جوائس جو ہے وہ ایک لٹریری بینچ مارک کے طور پر رہے گا. ہاں جیمز جوائس جو ہے نا وہ ہمیشہ آپ کا مستقبل رہے گا, کبھی حال نہیں بنے گا. یہ اس کی انفرادیت ہے. نہیں تو وہ جو کچھ کافکا کی شخصیت کے بارے میں ایسی بات بتا دیں, یا کچھ ایسی باتیں اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کی شخصیت کا پیشگی علم اس کے ٹیکسٹ کو سمجھنے میں مددگار ہو سکتا ہے, اگر آپ حضرات کی یہ رائے ہو تو کچھ اس کی شخصیت کے ان گوشوں پہ تھوڑی روشنی ڈالیے کہ جن سے اس کے جو تخلیقی کارنامے ہیں وہ جیسے نیچرل سے لگنے لگیں, اور جیسے وہ مطلب وہ اپنا معنی پا لیں. مطلب اس کی شخصیت مجھے جو محسوس ہوتی ہے, اگر میں تھوڑا سا ایلیگری بنا کر کہوں تو وہ کوئی پری بینگ اور پوسٹ نتھنگ سی ہے. اب مجھے خود اس کا مطلب نہیں معلوم, وہ شخصیت اتنی ویگ ہے. کیا ہے پھر سے؟ مطلب ایسے لگتا ہے کہ کوئی پری بینگ ہے اور پوسٹ نتھنگ ہے, مطلب وہ کیٹاگرائز نہیں ہو رہا اس کا ہونا. یار آپ بھی کچھ کافکا بننے کی تیاری کریں, یہ تو یار عجیب ہے, بہت خوبصورت ہے. ہاں پری بینگ اور پوسٹ نتھنگنس, بڑی اس بات ہے بھائی. لیکن یار کچھ واقعاتی انداز میں بتاتا. ہاں اس کی مطلب پرسنالٹی بہت فیوجیٹیو سی تھی, اور وہ اپنے ادیب ہونے کو جیسے کھرچتا رہتا تھا. مطلب اسے ادیب بننے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی, اور وہ جرنلنگ کر رہا تھا. اس کے ذہن میں کوئی ایسا مجھے نہیں لگتا کوئی بڑا ایمبیشن ہوگا کہ میں ادیب بنوں گا اور کوئی نوبیل پرائز کے لیے لکھ رہا ہو. وہ تو بہت فیوجیٹیو سی پرسنالٹی تھی. ہاں بہت فیوجیٹیو سی پرسنالٹی تھی, اور بہت انٹروورٹ. جی. اور اس کو قاری اور سامع کی کوئی ضرورت نہیں. مطلب اس کی تحریریں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ اوور ہرڈ لٹریچر ہے جو ہم تک پہنچ گیا ہے, کسی نے سن لیا تھا اور ہم تک پہنچا دیا. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. مطلب اس کی تحریریں اس کے حوالے سے محدود ہو جاتی ہیں. ایسے رائٹر بھی کم ہوتے ہیں کہ اگر آپ کو مصنف کا نام معلوم ہو تو ٹیکسٹ میں سکڑنے کا عمل شروع ہو جائے. تو کافکا ایسا بھی آدمی ہے کہ شخصیت کی حیثیت سے بھی اسے نیٹشے کی طرح تجزیہ کرنا چاہیے.
اور جو آؤٹ کم ہے اس میں وہ نیٹشے کا اپوزٹ ہے. نہیں اب آپ فرمائیے. ایک یہ جو بات ناتمامی کی ہوئی جو ہوئی اور ایک کہہ لیں روایت شکنی یا روایت سے بیزاری کی، یہ تمام چیزیں جنگ عظیم اول کی وجہ سے ایک زیادہ ادب میں در آئیں. لیکن ہم جب پڑھتے ہیں تو یہ کہ اس کا مسودہ اس نے 1914 میں لکھ لیا تھا، جو کہا جاتا ہے جو ٹرائل ہے یا اور کچھ ہے. تو جنگ عظیم اول تو 14 میں شروع ہوئی، 18 میں ختم ہوئی ہے، جس کے بعد ویسٹ لینڈ یا یولیسس بھی اسی 22-23. ہاں. تو یہ کیا ایک پیش بینی کا عمل ہے جو شکست و ریخت ہو رہی ہے تہذیبی حوالے سے؟ ایک ہائیلی ٹریجک ناہیلزم یہ کافکا ہے. تو جس میں یہ دو چیزیں گھل مل جائیں نا، کہ ناہیلزم عام طور پہ غیر ذمہ دارانہ یا متکبرانہ ہوتا ہے. اس کا ناہیلزم جو تھا یا ایبسرڈزم وہ بہت زیادہ بامعنی تھا، لیکن معنی کے ذہنی تصور کی طرح نہیں، معنی کی پریزنس کی طرح. تو وہ ایک علمیہ نفی پسندی اس کی شخصیت اور اس کے اظہار دونوں میں مشترک ہے. اس کی شخصیت میں اس نے نقصان پہنچایا اسے، اور ٹیکس نے فائدہ پہنچایا نسل آدم کو. اور یہ جو ایک نقطہ نکالا نا کہ یہ ایک جیسے عام سا تصور ہے کہ ویسٹ میں جو نئی تحریکیں آئیں، یعنی کہ جو اپنی ماہیت میں ڈسٹرکٹیو یا پیسمسٹ رویوں کی تھی، تو وہ ان کا زیادہ تعلق جنگ عظیم اول اور انتہائی تعلق جنگ عظیم دوم سے ہے. اور ویسٹ کی فکر اور ادب ہر چیز کو سمجھنے میں، حتیٰ کہ تہذیبی مطالعہ کرنے میں بھی یہ بہت ناگزیر حوالے ہیں جدید مغرب کو سمجھنے کے لیے. تو وہ جو ہے وہ اسے تو جنگ عظیم دوم اتنا اداس نہیں کر سکی لوگوں کو جتنا اداس اس نے جنگوں سے پہلے ہو کے دکھا دیا اور کر کے دکھا دیا. جنگ عظیم دوم نے ایسا ڈپریشن، جو تاریخ کا سب سے بڑا قومی ڈپریشن ہے، جو جنگ عظیم دوم کے بعد پیدا ہوا، تو اس سے کہیں زیادہ شدید اور کہیں زیادہ منتشر ڈپریشن کافکا 1914 سے پہلے کر کے دکھا چکا تھا. اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی کافکا کی ریلیونس ایسے ہے کہ جنگ عظیم دوم میں پلنے والی سائیکی بھی اس تک کا احساس اور اظہار نہیں پیدا کر سکی. جنگ عظیم دوم کے بعد پیدا ہونے والا ایبسرڈ لٹریچر اور بے شمار پہلو ہیں، کوئی بھی کافکا جیسا نہیں ہے. یعنی ہر ایک لگتا ہے کہ یہ پلٹ کافکا بننے کی کوشش کر رہا ہے، اپنے علمیے کو ایکسپریس یا محسوس کرنے کے لیے. یہ اگر کبھی موقع ہوا تو ہم جیسے تفصیل میں دیکھ کے آئینسکو وغیرہ میں دکھانے کی بھی کوشش کریں گے کہ ان لوگوں کا آئیڈیل کافکا بننا بھی تھا. یہ الجھ جاتے تھے اپنے علمیے اور اس کو ایبسرڈ کر دینے والی لا تعلقی کو جوڑنے میں. وہ کافکا کے سسٹم میں تھا. تو کافکا سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ انسان تاریخ سے آگے ہے. کافکا کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تاریخ سے آگے ہے، اور ایسا فکشن کم لکھا گیا ہے جو تاریخ سے آگے ہو.
فکشن تو تاریخ کو سبجیکٹیوائز کرنا ہے نا، تو وہ نہ سبجیکٹ میں سبجیکٹیو ہے نہ آبجیکٹیو ہے، وہ اس نے ایک نئی طرح کا نظام احساس اور ایک نئی طرح کی معنویت کو جنم دیا، جس معنویت کو ہم اپنے تصور معنی کے مطابق نہیں سمجھ سکتے. جیسے ایک یار اب بات آپ لوگ کر رہے ہیں، جیسے آپ یہ جو آپ نے بات کی کہ کافکا کا جو لٹریچر ہے وہ، یا کافکا کی جو ہائیلی ٹریجک جو اس کا سبسٹینس ہے وہ جنگوں سے ماورا ہے. لوگ ویسے اس کو جنگوں سے مشروط کرتے ہیں لیکن وہ جنگوں سے ماورا ہے، خارجی اسباب سے ماورا ہے. جی. تو یہ چیز ہم اس کی رائٹنگز میں بھی دیکھتے ہیں کہ جو جیسے اس کا ٹیکسٹ یا کوئی کہانی جیسے اس کا آغاز ہوتا ہے تو وہ ایک کاز لیس ایفیکٹ کے طور پہ ہوتا ہے کہ وہ یعنی مطلب اتنا بڑا واقعہ ہو گیا کہ میں مزید آدمی نہیں رہا، میں جاگا تو میں مزید آدمی نہیں رہا، میں کیڑے کی شکل میں بن گیا جیسے میٹامورفوسس وغیرہ میں. تو اتنا بڑا ایفیکٹ ہے لیکن ذہن جو ہے وہ کاز کی طرف نہیں جانے دیتا، وہ کہ کیسے ہوا یا کیا ہوا. کاز اور اینڈ دونوں. جی، یہ چیز اس کی مطلب اس کی کہانیوں میں بھی ہے. اب آپ اسی پہلو کو تھوڑا سا فلسفیانہ پرسپیکٹو سے دیکھیں کہ کاز اینڈ ایفیکٹ کی دوئی کو اس نے بالکل غیر انسانی اور دو کوڑی کا دکھایا. اب آپ ذرا سوچیں کہ کاز اینڈ ایفیکٹ کی جو لازمی دوئی ہے، جو تسلسل کی وجہ ہے، اس کو اس نے بالکل ہی ڈسٹ بن میں ڈال دیا، بلکہ ڈال دیا کیا، اس کی طرف دیکھا بھی نہیں. اس کی کوئی تحریر جارحانہ یا باغیانہ نہیں ہے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ وہ آیا تھا روایت کے مینار گرانے کے لیے، کوئی نہیں، بالکل نہیں. وہ اپنی طرح کا ایک آدمی تھا، اپنے جہان معنی، اپنی دنیائے احساسات میں رہتا تھا، اور اس میں رہنے کے نتیجے میں دنیا کے ہر نظام کو وہ دو کوڑی کا اور بالکل بیس لیس اور ایبسرڈ بنا کے دکھاتا تھا. اور اگر آپ کو سیاسی نظام، سیاسی جبر، اس سب کا آج اگر شکوہ کرنا ہو، جو ہم شکار ہیں جس کا، تو کافکا سے بہتر اظہار میں نہیں ملے گا. کہ بیوروکریسی پہ تنقید کرنی ہے تو کافکا، وہ فوجی اقتدار پہ کچھ شور مچانا ہے تو کافکا کو نہیں دیکھیں گے تو آپ پورا احتجاج نہیں کر پائیں گے، یا ان خرابیوں کو پوری طرح نہیں سمجھ پائیں گے. اب اس پہ تو کچھ کہیں نا، مطلب کہ بگولے قالب دیواروں در میں ہوتے ہیں. نہیں، بہت اچھا استعمال کیا اس مسئلے کو. اچھا، یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ جنگ عظیم دوم بہت بڑا حادثہ ہے، اول بھی، لیکن یورپ کھڑا ہو گیا، فوراً کھڑا ہو گیا. تو پھر نشاتیہ ادب تخلیق ہونا چاہیے تھا بڑا، یا ہو سکتا ہے بڑا ہوا ہو، نقادوں کی جو ہے اس پہ نظر نہیں گئی ہو، کیونکہ اتنی بڑی تباہی کے بعد اتنی فوراً اس سے ریکور ہونا. تو نہیں، صرف حزنیہ ادب نہیں پیدا ہوا، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حزنیہ ادب کی ایک بہت مضبوط روایت ویسٹ میں دوسری جنگ عظیم کے بعد پیدا ہوئی، جو پہلے نہیں تھی. تو یہ ایک رو چلی ہے اس دریا میں. اب اس دریا میں اس رو کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں. تو لیکن یہ کہ آپ فلسفے میں دیکھیں، سارتر آتا ہے، آپ ہائیڈگر آتا ہے، سبجیکٹو فلاسفیز بنتی ہیں. یہ جو ترقی وغیرہ کا واہمہ ٹوٹ جاتا ہے، اور خارج میں بہت بڑے بڑے اسٹرکچرز بنا کر اپنی باطنی ضروریات پوری ہو جانے کا جو فریب ہے وہ دوسری جنگ عظیم سے ٹوٹ گیا. نیشنلزم کا جو ایک بت بنا تھا وہ ٹوٹ گیا.
مطلب طرح طرح سے ویسٹ اپنی بنیادی اقدار میں ہل گیا. تو اس ہل جانے کو، اس تزلزل کو سب سے زیادہ ان کے ادب نے ایکسپریس کیا، تخلیقی ادب نے اور فلسفے نے. ایگزسٹینشلزم کیا ہے؟ یہ اگر دوسری جنگ عظیم کا تجربہ انہیں نہ ہوتا ہے تو ایگزسٹینشلزم پیدا ہی نہ ہوتا. تو اس طرح جیسے اس انداز سے بھی دیکھا جا سکتا ہے ان چیزوں کو. جیسے کلاسیکی گریک ادب سے اگر ہم شروع کریں تو وہاں نشاتیہ اور المیہ دونوں، مطلب اگر ایپک کو نشاتیہ ادب کا نمائندہ کہا جا سکتا ہے یا نہیں، میرا خیال ہے کہا جا سکتا ہے. ایک ہیرو کی داستان اور وہ مطلب سفر کر رہا ہے اور تسخیر کر رہا ہے اور لڑ رہا ہے اور وغیرہ وغیرہ. اور دوسری طرف پھر سوفوکلیس یا جو بھی جو اور دو ہیں اسٹائلس اور یوریپیڈیز کے المی ہے. یہ اس دور میں آ کے کیا ہوا ہے کہ جو سب سے بڑا ادب ہے وہ المیہ یا حزن تک، مطلب جو بھی ہم نام ایبسرڈ پلیس کی بات کریں یا اورویل کی بات کریں یا کافکا کی بات کریں، جو نشاتیہ یہ ادب جواب ہے دیجیے یہ روبہ زوال کیوں ہے؟ یا کہ یہ کیا نوست آ گئی ہے کہ خوشی بھول گئی. نشاتیہ میں خوشی تو شرط ہے نا. ہاں تو اس کا کیا سبب ہے کہ نہیں، کافکا تک آتے آتے جو ہیرو کا تصور ہے اس کو کاکروچ نے ریپلیس کر دیا نا. مطلب اب کاکروچ جو ہے کوئی ایروز نہیں پیدا کر سکتا، جس کو آپ نشاتیہ ادب کی بات کر رہے ہیں. کافکا کہہ رہا ہوں، سوری، کاکروچ جو ہے کوئی ایروز نہیں پیدا کر سکتا نا. اس کو تفصیل دیجیے، اس بات ہی کو تفصیل دی. مطلب گریک لٹریچر میں ہیرو کا ایک خاص پرسیپشن ہے. ہم جب ماڈرن ایج تک آتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی ایسا ہیرو کا پرسیپشن موجود نہیں ہے جو ایروز پیدا کر سکے. ہم تو ایک بروکننس میں رہ رہے ہیں نا. تو بروکننس میں آپ ہیرو کا تصور کیسے جو ہے، مطلب دیوارِ برلن کا گرنا وہ اتنی بڑی خوشی نہیں تھی یورپ کے لیے کہ سارے جنگ عظیم دوم کے زخم مندبل ہو جاتے. وہ بس جرمنی کے لیے فکر مندی ہو گئی تھی کہ اب ان کا بوجھ بھی اٹھانا پڑے گا. ایسا نہیں تھا کہ وہ شادیانے بج رہے تھے. صرف رشین بلاک ٹوٹ گیا اس کی خوشی تھی. باقی ایسٹرن جرمن جو تھے وہ کمتر سمجھے جاتے رہے اور ایک لائبلٹی بن گئے تھے نا. تو ایسی خوشی نہیں ہوئی تھی کہ جیسے ہمیں ہو کے. تو یہ تو نہیں بھائی، اس میں مطلب آپ اس بات کو وہ کیجئے کہ ہیرو کاکروچ سے ریپلیس ہو گیا. یہ کافکا کا بہت ہی بنیادی تھیم ہے. یعنی ہم اسے سمجھنے کی کوشش بھی اس کی روشنی میں کر سکتے ہیں اور ہم اس کو محسوس کرنے یا اس کے لیے بھی اس فقرے کو جیسے اپنے اندر جذب کر کے گونجنے دیں تو کافکا کی آواز نکلے گی. کافکا جاوید صاحب، اس کی ایک وجہ یہ نہیں ہو سکتی کہ ایبسرڈ لٹریچر کے بعد یا کافکا کے بعد سنتھسس جو ہے وہ ادب میں سنتھسس کی جگہ اس طرح باقی نہیں رہی، کیونکہ ہیروئک لٹریچر جو ہے وہ میرا خیال ہے کسی سنتھسس کے نتیجے میں سنتھسس کی ضرورت اس لیے باقی نہیں رہی کہ تھیسس اور اینٹی تھیسس وہ ہیومن نہیں رہے، وہ کرافٹڈ بن گئے. وہ آزادی کے ساتھ تاریخی بھی نہیں رہ گئے، وہ کرافٹڈ بن گئے، کرافٹڈ بائی پاور. کہ جرمنی اور ان کی لڑائی ہو گئی اور دونوں نے اپنی دشمنی پالی، ڈیزائن کی، کرافٹ کی. تو ان دونوں سے جو سنتھیسس پیدا ہو سکتا ہے وہ سوائے المیہ فضا کے کچھ نہیں اور سوائے ایبسرڈ ہونے کے کچھ نہیں بن سکتا ہے کہ نہیں. تو یہ تو ٹھیک ہے، لیکن ان کا جو نقطہ ہے کہ پہلے جب ہم دیکھتے ہیں
پرانا ادب چاہے دنیا کی کسی بھی روایت میں دیکھیں وہ بنیادی طور پہ رزمیہ ہے، ایپک جو ہے، یعنی بڑے جو ان کے نمونے ہیں، چاہے وہ داستانیں ہوں، چاہے ڈرامے ہوں، حتیٰ کہ چاہے بعض فلسفے ہوں، تو ان کا جو تہذیبی آہنگ ہے وہ نشاتیہ ہے، آہنگ نشاتیہ ہے۔ لیکن گریک کبھی نہیں مانے گا کامیڈی کو ٹریجڈی سے برتر۔ اب اس کو بھی سمجھنا چاہیے نا، کہتے ہیں نشاتیہ ہم نہیں لکھتے، ہم المیہ لکھتے، تو اسی وجہ سے ان کے پلیس کا نام ہی ٹریجڈیز ہے، وہ نہیں، کامیڈی ان کے لیے بالکل عوام کی، عوام الناس والی چیز تھی۔ تو اب آپ سوچئے کہ ایک پورے تہذیبی تیقن اور ایک پورے پاور سے پیدا ہونے والے اعتماد کے ساتھ پاور کے تمام اسٹرکچرز پر ایک حاکمانہ گرفت رکھنے والی تہذیب، ذہن، ہتھیار، ملک، سمجھ، بڑے بڑے ہیروز، یہ سب پاور کے اسٹرکچرز ہیں، مطلب اس کے مظاہر ہیں نا۔ تو ہر اعتبار سے غالب قوم یا تہذیب وہ ٹریجڈی کا عنوان کیوں دیتی ہے اپنی بہترین تخلیقی چیزوں کو؟ رزمیہ بھی ٹریجڈی ہوتا ہے، جہاں بھی ہیرو ہوگا نا وہاں اینڈ ٹریجک ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس روشنی میں دیکھیے کہ وہ کیا چیز تھی کہ جس نے نشاط کے تمام اسباب کی فراہمی کے باوجود المیہ کو اس پر ترجیح دی۔ اور یہ بھی اب جیسے رومن آئے تو وہاں تربیہ کو ترجیح حاصل ہو گئی، المیہ پہ تو ان کا درجہ تہذیب اور ہر اعتبار سے بہت کم تر ہے گریک سویلائزیشن سے، واضح ہے نا؟ تو گریکس کے برابر وہ طاقتور بھی نہیں تھے، وہ تو جہلم تک فتح کر کے چلے گئے تھے، تو اور انہوں نے ہیرو پروڈیوس کیے، سکندر کسی داستانی ہیرو سے کم نہیں ہے، لیکن اس کا اینڈ ٹریجک ہے۔ تو اس کو ذرا سا غور کیجئے کہ یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سے المیہ ہیرو کے بغیر کیوں ہو گیا؟ یعنی المیہ کی وہ سطح عظمت یا سطح برتری قائم نہ رہی، بلکہ وہ ایبسرڈیٹی میں دھنس گیا۔ یہ تو ماننا پڑے گا نا کہ وہ ایبسرڈیٹی میں دھنس گیا۔ تو اس کا کیا سبب ہے؟ باقی تہذیبوں میں زوال کی حالتوں میں بھی یہ نہیں ہوا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تو ہے کہ کانشیسنیس اور اسٹرکچرز جو ہیں اسٹیٹ آف ہارمنی میں نہیں ہیں اب، جیسا کہ پہلے تھے۔ ہاں یہ کہ مطلب اس میں ہم صحیح غلط میں دلچسپی نہیں رکھتے بھائی، میں ذاتی طور پر آپ لوگوں سے کہ ہر بات صحیح کہیں اور یہ وہ، میری خواہش ہے کہ آپ کافکا وہ آدمی ہے جسے پڑھنے کے نتائج صحیح اور غلط میں تقسیم نہیں کیے جا سکتے، تو آپ اس سے آزادی حاصل کریں، آپ کافکا کو اون کریں۔ یار آنا چاہیے تھا کافکا، چلیں وہ بھی کریں، لیکن یہ سب بھی توجہ دیں ان چیزوں پر۔ اب وہ پر ہاں تو متن جو ہے نا وہ مفہوم سے آزاد ہوتا ہے۔ کریٹیو متن کی پہلی وہ پہچان یہ ہے کہ وہ کریٹیو ہے یا نہیں، تو پہلی پہچان یہ ہے کہ وہ لغت کی بیڑیوں سے آزاد ہوتا ہے، یعنی معنی وہاں اسٹیٹس کی طرح ہیں، وہ مفہومات کی طرح نہیں ہوتے۔
تو کافکا کو آپ جیسے کہ کافکا یہ کہنا چاہتا ہے، یہ جملہ ہی سن کے لوگ ہنسنے لگیں گے کہ کافکا یہ کہنا چاہتا ہے. کافکا کیا کہہ رہا ہے آپ اس سے کہلوا کر دکھائیں. کافکا کے کاکروچ کو جیسے اپنے لیے سمبل بنائے بغیر ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے. اچھا، کافکا کے کاکروچ کو ہم گریک سیسیفس کی ریفرنس میں اگر دیکھیں تو مجھے آج زیادہ کاکروچ گرینڈ محسوس ہوتا ہے اس سیسیفس کی ایگنی سے. کس کی؟ وہ سیسیفس کی جو ایگنی ہے، وہ جو روزانہ پتھر جو ہے وہ دھکیل رہا ہے اور وہ واپس پش ہو جاتا ہے. کیوں؟ مطلب یہ اب ایک نئی بات ہے جو آپ کر رہے ہیں، تو کیوں گرینڈ محسوس ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے سینس آف سیلف کو ڈسٹروائے کر رہا ہے نا کاکروچ کا ہونا جو ہے، کیونکہ میں اپنا ایک ایلیوسو پرسیپشن لیے بیٹھا ہوں جس میں وہ ہیرو کا پرائر تصور بھی موجود ہے. وہ کاکروچ جو ہے مجھے ایک لمحے میں لایانی بنا دیتا ہے. نہیں، کاکروچ اس کو اس طرح دیکھیں، آپ جو بات کہہ رہے ہیں، آپ نے لفظ گرینڈ استعمال کیا ہے، تو سیسیفس اور کاکروچ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ کاکروچ کا المیہ یہ گرینڈ ٹریجڈی ہے اس کے مقابلے میں. وہ میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ بات آپ کیوں کہہ رہے ہیں. کیونکہ جو میتھ آف سیسیفس ہے وہ میرے شعور کے لیے اب ٹرانسیڈنٹل نہیں رہی ہے. ہاں، بہت اچھا. اور یہ کاکروچ؟ ہاں، یہ اپنے سبسٹنس میں مجھے جیسے اپنے سبسٹنس میں میرے شعور کے لیے کچھ سرپاسنگ سا ہے. آپ اس پہ تبصرہ. جاوید صاحب، جیسے جو آپ بات کر رہے تھے کہ اب جو ہے وہ المیہ اور رزمیہ جو ادب ہے اس کی بائنری اس طرح نہیں رہی، اور جو المیہ ہے بھی ہمارے پاس تو وہ بھی ایبسرڈٹی ہی کی رو کی طرف ہے. تو اس کی ایک وجہ یہ نہیں ہو سکتی کہ اب جو ہے وہ اینتھروپومورفزم جو ہے اس سے تعلق قطع ہو چکا ہے ہاں، یہ ایک میجر اسکیل پہ. مطلب ہیرو کی جو میٹافزیکل فاؤنڈیشنز تھیں، کیریکٹرسٹکس، وہ ظاہر ہے کہ نہیں رہ گئے. ہر گریک ہیروز ایک مافوق الطبیعی سا وجود بھی ہوتا ہے نا، یہ بھی اچھا ہے. تو اب ان دونوں پہ ذرا آپ رائے دیں کہ اس بات پہ کہ کافکا کی ٹریجڈی میرے لیے ریلیونٹ ہے، گریک ٹریجڈی میرے لیے ریلیونٹ نہیں ہے. ایک تو یہ، دوسرے جیسے بیچ میں اپنا ایک اشکال کروں تو میرے خیال میں کافکا کا یہ تقابل نہیں کیا جا سکتا. مطلب یہ کہ پہاڑی کے چورے کا موازنہ پہاڑ سے نہیں کیا جا سکتا. اس کی تو تعریف کی جائے گی کہ اس نے اوشنڈی سلور ٹاؤن کی پہاڑی کو چورا بنا دیا، لیکن بہرحال اس چورے کو ڈھیر کر کے میں ہمالیہ سے تھوڑی لڑنے پہنچوں گا. تو وہ جو لوگ ہیں نا، ان کی عظمت عقیدے جیسی ہے. مطلب یہ ہماری مجبوری ہے کہ آپ خود کو سیسیفس سے ریلیٹ کر پائیں یا نہ کر پائیں. سیسیفس آپ کے لیے بالکل فرضی کردار ہے، اس کے ٹریجک ایلیمنٹس اور اس کی ٹریجڈی کی سچویشنز وہ سب آپ کو بالکل سرے سے کچھ محسوس نہیں ہوتی. مطلب مجھے سرے سے کچھ نہیں محسوس ہوتی. نہ میرے لیے کامیابیوں کا وہ تصور ہے، نہ میرے لیے ناکامیاں ایسے تجربے کو کہتے ہیں. میں یہ نہیں دونوں چیزیں نہیں کہہ سکتا. تو وہ جب بھی یہ سب اپنے عذر بیان کروں گا تو اس کو اپنی نالائقی کی طرح بیان کروں گا. سیسیفس وغیرہ کے بارے، ہومر کے بارے میں بات کرتے ہوئے، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ٹریجڈی اور کامیڈی دونوں کو ملا کر
شعور اور وجود اور تاریخ اور ان سب کے جو گرینڈسٹ اسٹرکچرس ہیں ان کے درمیان جیسے بریجنگ کر رکھی. ان کے اسٹرکچرس بہت بڑے ہیں. مطلب آپ اداس ہو کر وہ مکڑی کے جالے کو تو آپ تاج محل سے نہ ٹکرائیں نا. مطلب اداسی ہے، مایوسی ہے، بہت اچھا ہے. اچھا، وہ جو ٹریجڈی ہے میتھ آف سیسیفس جو ہے یا ہومرک ٹریجڈی جو ہے وہ ایک بڑے آدمی کی ٹریجڈی ہے. کافکا کی ٹریجڈی یا اس کا ایبسرڈزم جو ہے وہ ماڈرن ہیومنزم سے پیدا ہونے والا ٹریجک سبسٹنس ہے. تو یہ ایک ہیومنزم کی ٹریجڈی اور ایک بڑے آدمی کی ٹریجڈی میں فرق ہے نا. نہیں، کافکا کی ٹریجڈی جدیدیت کے سسٹم سے پیدا ہوئی. ماڈرن ہیومنزم جدیدیت نے جب ادارے بنائے اور پاور کے نام پہ علم بنائے، سلطنتیں بنائیں، قوانین بنائے وغیرہ وغیرہ، جمہوریت لائی، تو کافکا ان سب کو جیسے ایبسرڈائز نہیں کرتا، ان سب کو جیسے انسان دشمن سمجھتا ہے. یعنی یہ سب کچھ جو ہے وہ مجھے کمتر کرنے کا سبب ہے. ہائی رائزنگ جو چیزیں ہیں وہ مجھے کمتر کرنے کا سبب ہے. تو کافکا جدیدیت سے پیدا ہونے والے پاور اسٹرکچرز، ایموشن اسٹرکچرز، فیلنگ اسٹرکچرز اور مطلب یہ کہ میننگ اسٹرکچر سب کو بے معنی سب کو بے معنی نہیں، سب کو ظالمانہ سمجھتا ہے. کافکا ظالم کو کائناتی بنانے میں سب سے زیادہ کامیاب ہے. اب اس پہلو سے دیکھیں تو یہ گرینجر ہے. تو ہر چیز اس کے نزدیک آدمی پر ہونے والا ظلم ہے. یعنی جدیدیت کی سسٹم، وہ جو اسٹرکچرز ہیں ان کی ہر اینٹ میری جیسے قبر میں استعمال ہوئی ہے. یہ الگ ہے، لیکن یہ کہ تہذیبیں اپنی مطلب کوئی جگہ اپنی دلدل سے تھوڑی پہچانی جاتی ہے، اپنے باغ سے پہچانی جائے گی نا. تو ہم انسان کا جب بھی کوئی معیاری تصور کریں گے جس کے نہ ہونے کا کافکا شکوہ کر رہا ہے، تو وہ پھر وہی ہوگا، سیزیفس ٹریجڈی میں ہوگا، فلاں کامیڈی میں ہوگا، وغیرہ وغیرہ. نہیں، خود اس نے ببلیکل پیرابلز اور ایلیگریز کا استعمال کیا ہے اپنی رائٹنگ میں، بلکہ وہ اس کا جو نقاد ہے میکس براڈ جو ہے کافکا کا نقاد، وہ یہ کہتا ہے سب سے بڑا آدمی ہے. سب سے بڑا آدمی جو ہے کافکا کے اوپر میکس براڈ، وہ یہ کہتا ہے کہ کافکا اپنی کریٹیو امیجنیشن یا کریٹیو کانشیسنیس جو ہے وہ ببلیکل ایلیگریز اور پیرابل سے ڈرا کرتا ہے. ہاں، ڈرا کرنا الگ بات ہے. کافکا کا کوئی کام ارادی نہیں لگتا. وہ جیسے تمام طرح کے بوجھ سے دبا ہوا ایک وجود اور ایک دماغ ہے، اور اس پہ ہر چیز جو ہے وہ اس کی برداشت سے زیادہ وزن ڈال رہی ہے. اب اس میں سب کچھ ہے، مذہب، فلسفے، سب کچھ ہے، حتیٰ کہ انسان کے بارے میں کلاسیکی تصورات بھی، وہ سب جیسے اس کو دبا دبا کے بالکل معدوم کر رہے ہیں. تو یہ تمام آئیڈیاز کے بوجھ تلے دبا ہوا ایک سادہ سا بایولوجیکل اور ایک سادہ سا ایموشنل وجود ہے، جو کسی چیز کو نہ کوئی معنی دینا چاہتا ہے، نہ کسی چیز پر غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے. وہ ایک اسٹیج آف سیٹسفیکشن میں رہنا چاہتا ہے، ایک اسٹیٹ آف فلفلمنٹ میں رہنا چاہتا ہے، اور جس کا سارا کانٹیکس داخلی ہے، خارجی نہیں. یعنی میرے غم اور خوشی کا سبب میرے خارج میں نہ ہو، بس اس طرح کا ہے وہ. تو یہ صحیح ہے. اب ظاہر ہے اس نے پڑھا ہے یا اس کے ارد گرد یہ اصطلاحیں موجود ہیں، اور ان اصطلاحوں یا ان آئیڈیاز کے نتیجے میں پیدا ہونے والے نفسیاتی نارمز اور تہذیبی اقدار، یہ سب اس کے تجربے میں سامنے ہیں.
تو اب دیکھنا یہ کہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ عظمت کی نشانیاں عظمت ہی سے خالی ہیں. وہ ایک گلہ کر رہا ہے کہ لفظ عظمت میں معنی عظمت تو شامل ہی نہیں ہے. اب وہ عظمت کی تعریف اس کی کوئی اور ہے جو وہ نہیں بتاتا، اور اس کا نہ بتانا ہی ہم عظمت پرستوں کو شرمندہ کرتا ہے. یہ ٹھیک ہے یہ بات؟ ارے یار اپنی طرف سے کچھ کہیں پھر وہ ساری اسکیمی غلط ہو رہی ہے. ارادے کی بات کر رہے تھے وہ بالکل کرافٹڈ نہیں ہے، لیکن اس کی رائٹنگ سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کا جو سب کانشیس ہے وہ ایک کازمک سب کانشیس ہے. ہاں سب کانشیس میں تو کازمک، ہاں چلو کہہ لو اب، کیونکہ آج اس کو ذرا تعریف ہی کرنی ہے. کازمک سب کانشیس، ہاں یہ بھی ایک نیا لفظ ہے. اب دیکھیں یہ اچھا نہیں لگ رہا کہ بھئی کافکا کے حوالے سے ایک نیا لفظ ہے جس کو نہ کازمالوجی قبول کرے گی نہ وہ کانشیس سائنسز. ایک نیا لفظ یہ ہے کافکا سے انسپائر ہونا، علمی اور طبعی اطمینان یا اعتماد کے ساتھ. میں یہ تعریف میں کر رہا ہوں اور اس کا کوئی مذاق نہیں کر رہا. یعنی کہ جھوٹے معنی کی تحقیر ہی سے سچا معنی پیدا ہوتا ہے، اور جھوٹ ہمیشہ سائز پر زور دیتا ہے، تفصیل پر زور دیتا ہے. سچ ہمیشہ اجمال میں رہتا ہے اور ہمیشہ داخلی تشکیلات کرتا ہے، خارج سے بالکل بے نیازی کی حالت میں. اب اسی کا تو اس بیچارے کو اس کا سارا کرائسس یہی تھا نا. پاور کو پاور سے نہیں توڑ سکتے آپ، پاور کو کمزوری سے توڑا. مطلب طاقتور کو آپ کہہ دیں کہ تم تو بالکل مفلوج ہو، تو یہ اس پر ہر تلوار سے زیادہ کارگر ہے. اس نے یہ بتا دیا کہ اے ہرکلیس، اے امریکہ اور اے فلاں تم تو فالج زدہ ہو. تم کبھی آئینے میں دیکھو تمہیں لقوہ ہو چکا ہے، اور اسکینر جو تم ایجاد کر رہے ہو تھوڑا سا میری طرف سے بھی ایک لینس لگا دو اس اسکینر میں تو تم کاکروچ ہو. یہ کافکا نے ایک کلینکل سرٹنٹی کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ اس سے آئینہ لے آؤ تو واقعی کاکروچ لگیں گے. یہ جو باتیں ہیں نا، یہ ہماری موجودہ صورتحال میں چھائی ہوئی ایک دھند، جو موسم کی دھند نہیں ہے، جو پولیوشن سے پیدا ہونے والی اسموگ ہے، جو جس میں ہمارا باطن بھی ڈھپا ہوا ہے اور ہمارے خارج بھی اس میں چھپا ہوا ہے. تو اس اسموگ سے اگر نکلنا ہے نا تو چیزوں کو، حاضر سچویشن کو مضحکہ خیز بنا دو. اور اس کے لیے ظاہر ہے آپ کو کہنا پڑے گا، یہ بے وقوف کہتا ہے کہ شب کا مطلب رات ہوتا ہے، سحر کا مطلب صبح ہوتا ہے. کیسا بے وقوف آدمی. بس یہ کہنا، یہ کہو، اور اس کہنے میں ایک تخلیقی آہنگ انعامیانہ دکان میں خریداری کرتے رہنے والی آوازوں سے بہت غالب ہوگی. بس تم کیا جانو رات کیا ہوتی، تم لفظ 10 جانتے ہو، رات ہم جانتے ہیں. تو یہ راستہ کافکا نے شروع کیا اور تھیٹر آف دی ایبسرڈ نے چلایا ہے آپ کو، کہ بم وہاں سے ریموٹ کنٹرول ہوا ہے، پھٹا یہاں. ریموٹ کنٹرول ایبسرڈ تھیٹر کا کافکا کے ہاتھ میں دکھائی دیتا ہے.
نہیں صحیح ہے غلط ہے. کافکا کی ہر چیز مشہور ہے. کافکا ناول لکھا تو بہترین ناولسٹوں میں، شارٹ سٹوری لکھی تو بہتر، اور اس کی کوئی بھی چیز اس کے طے شدہ معیار سے کمتر نہیں ہے. ایسا کوئی رائٹر نہیں ہے فکشن میں کہ جس کے یہاں پست و بلند ہے ہی نہیں. یہ مطلب ایک عجیب دنگ کر دینے والی چیز ہے جو داستویفسکی میں بھی نہیں ہے، ٹالسٹائے میں بھی نہیں، جو یقیناً اس سے بہت بڑے لوگ ہیں لیکن ان میں نہیں ہے یہ بات. کسی حد تک چیخوف میں ہے کہ اس کے ہر تحریر معیاری ہے. دی ٹرائل پر گفتگو کا آغاز کرنے میں ذرا دیر ہو گئی، تو ہم انشاءاللہ کسی اور موقع پہ آپ ہی تینوں کے ساتھ بیٹھ کر دی ٹرائل کو اندر سے سیر کرنے کی کوشش کریں گے، بغیر کسی حوالے یا کسی خاص تنقیدی ڈسکورس کی پابندی کیے بغیر. تو بہت اچھا لگا، بہت شکریہ.